پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی تیاری فرما کر ایک مرتبہ عید نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے گھر سے۔ ہوا یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ظاہر ہے جیسے آج کل ہم کرتے ہیں، اپنے بچوں کو نئے کپڑے، نیا جوتا ان کو تیار کر کے جاؤ بیٹا عید کا دن ہے، مزے کرو، اپنے سیر کرو اور اپنے کھیل کود میں لگ جاؤ۔ تو جیسے ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تو عرب کے اندر بھی لوگ عید کا دن خوشی کا دن ہے، وہاں پر یہ معاملہ ہوتا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چند بچے گلیوں میں کھیل رہے، راستے میں کھیل رہے، ایک بچہ غمزدہ پریشانی کے عالم میں کھڑا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ان بچوں کو، سارے بچے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ کر آئے اور سب نے سلام کیا۔ پیارے نبی نے سب سے شفقت کا ہاتھ سب کے سر پر رکھا، سلام کا جواب دیا، بچوں کو دیکھ کر خوشی کا اظہار فرمایا، اور اس کے بعد دیکھا کہ ایک بچہ ایک سائیڈ پہ کھڑا ہے۔ اس وقت میرے پیارے کالی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بچے پر شفقت آئی، پیار آیا، پوچھا بیٹا تم کیسے کھڑے ہو، تیرا لباس بھی تو نے نہیں بدلا اور اس پریشانی کے حال میں ہو؟ تو اس وقت اس بچے نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یتیم بچہ ہوں، میرے سر پر میرے باپ کا سایہ نہیں ہے، آج میں اپنے باپ کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ تو گویا وہ ایک عجیب منظر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیران کر دیا، غمزدہ کر دیا۔ تو وہ بچے نے جب یہ منظر بیان کیا، کاش کہ میرا باپ ہوتا، میرا باپ مجھے بھی نئے کپڑے لے کے دیتا، نئے جوتے لے کر دیتا، آج میں بھی عید کی خوشیاں منا رہا ہوتا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہ گیا، گویا پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور گھر لے کر چلے گئے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر گئے۔ تو گویا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزبان حال فرما رہے ہوں گے، بیٹا کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ میں تیرا باپ بن جاؤں، عائشہ تیری ماں بن جائے؟ تو بچے کے دل میں کیا عجیب و غریب قسم کے تصورات، تخیلات آئے ہوں گے، خوشی کی لہریں دوڑی ہوں گی۔ تو اس وقت بچے کو جب یہ تسلی دی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا عائشہ یہ بچہ میرا بیٹا ہے، تیرا بیٹا ہے، اس بچے کو نہلاؤ اور میں اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پیغام بھیجتا ہوں کہ بیٹی فاطمہ کو کہو جا کر کہ حسن کے جتنا بچہ ہے، حسن جیسا بچہ ہے، اور اس کے لیے کوئی حسن کا دھلا ہوا کپڑا، صاف کپڑا، اچھا سا سوٹ دے دو تاکہ اس بچے کو پہنا دیا جائے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ایک حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوٹ منگوایا، اس بچے کو پہنایا، اور اس بچے کو جب گھر سے لے کر نکلے پوچھا بیٹا مجھے بتا تیرا باپ ہوتا تو تجھے کس انداز میں کیسے لے کر جاتا؟ تو فرمایا، وہ بیٹا کہنے لگا، بچہ بولتا ہے کالی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ مجھے اپنے کندھوں پر بٹھا کر عیدگاہ کی طرف لے کر جاتا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بیٹا آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا سردار ہوں، امام الانبیاء ہوں، آج میرے کندھے تیری سواری ہوں گے، تجھے باپ کا غم اور افسوس نہیں کرنا، تجھے میں نے اپنا بیٹا بنایا، گویا آ چڑھ جا میرے کندھوں پر بیٹھ۔ اور گویا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے کندھوں پر سوار کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اسی حال میں لے کر جانے لگے۔ جب انہی بچوں کے پاس گزر ہوا تو بچے بھی پریشان، حیران، ایک بچہ بول اٹھا اور کہنے لگا کاش کہ میں بھی یتیم ہوتا، کاش کہ مجھے بھی یہ شفقت پیار میرے محبوب کا مل جاتا۔ تو گویا وہ بھی ایسی حسرتیں کرنے لگے۔ میرے بھائی یہ ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، غریب سے، یتیم سے اس کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھیں۔ آج عید کی خوشیاں آ رہی ہیں، ان عید کی خوشیوں میں اپنے پڑوسی کا غریب بچہ ہو، یتیم بچہ ہو، شفقت کا ہاتھ اس کے اوپر سے نہ ہٹانا۔ کہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس بچے پر شفقت کا اظہار فرمایا، آج ہم اس سنت سے محروم نہ ہو جائیں۔ میرے بھائی آج امیر ہوتا جا رہا ہے، غریب کی طرف منہ نہیں کرتا کہ یہ مجھ سے کچھ مانگ نہ لے، اس بچے کو کچھ دینا نہ پڑ جائے۔ بچے اس وقت ان دکھ بھری آنکھوں سے
آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی اگر تجھے رب نے طاقت دی ہے، رب نے تجھے دولت دی ہے، تو آج ذرا میدان میں اتر، آج اپنے اس مال میں سے اپنے پڑوسی کے بچے کو جوتا پہنا دے، اپنے پڑوسی کے بچے کو کپڑا پہنا دے، اپنے گھر میں عید کی خوشیاں منا رہا ہے تو آج میرے بھائی اگر پڑوسی ہے تو اس کے گھر کا چولہا جلا دے، کل قیامت کے دن تجھے تیرا پیارا رب کہ جنت کے اندر جنت کے کھانوں سے تیرا استقبال کرے گا۔ تو میرے بھائی آج عید کی خوشیاں غریب کے لیے بھی ہیں، امیر کے لیے بھی ہیں، لیکن احساس نکلتا جا رہا ہے۔ میرے دوست اگر تجھے میرے رب نے طاقت دی ہے تو اپنے اس مال میں سے اپنے محبوب کی سنتوں پر عمل کرتا ہوا غریب کی مدد ضرور کرنا۔ یہاں پر ہم نے اپنے مال پہ سانپ بن کر نہیں بیٹھنا، بلکہ اس دن تو سخاوت کے دریا بہا دو۔ یہ مہمانی ہے میرے رب کی طرف سے، آج کے دن ہم دیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یاد آیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، قسم کھا کر فرمایا کہ اس کا مال کبھی کم نہیں ہوگا، اور جو جوڑ جوڑ کر رکھتا ہے میرے بھائی، تو میرے محبوب فرماتے ہیں وہ مال جو جوڑتا ہے وہ بندہ اس کا وہ جوڑا ہوا مال اور لے کر جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس لیے عید کی خوشیاں خود بھی مناؤ، ان اپنے پڑوسیوں کو، غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، تنگ دستوں کو، پریشان حالوں کو، ہر ایک کی خوشی میں ہم برابر کا حصے دار بن کے ان کی جو پریشانی ہم سے ممکن ہے اس کو دور کرنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔